अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए कि हमारी दुआएं हैं, लेकिन बाप की दुआ के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि बाप की दुआ औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। दुआएं लो, माँ बाप की भी लो, बुजुर्गों की भी लो, उलमा की भी लो, असातिज़ा की भी लो, और गरीबों की भी लो। ये भी ज़हन है, गरीबों की भी दुआ लो। अर्ज करने का मंशा ये है कि दुआएं यूं ही नहीं मिलती। हजरत मखदूम माहिमी अलैहिर्रहमा पूरी रात पानी लेकर के खड़े रहे। माँ की आंख खुली और पूछा, बेटे इस तरह से तुम खड़े हो? कमा सोचा कि आपने पानी मांगा था, आंख लग गई, जगाऊं तो नींद खराब, चला जाऊं तो आपकी आंख खुले और प्यास की वजह से आप पानी ना पाए तो प्यासी सो जाएंगी, इसलिए पानी लेकर के मैं खड़ा हूं कि जब आंख खुले तब पेश करूं। माँ ने कहा, जा अल्लाह तुझे विलायत का मर्तबा अता। लंबा सफर शॉर्ट में हो गया ये दुआ की वजह से। सदियां गुजर गई लेकिन सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही हैं। दुआ की वजह से हुजूर की दुआ लग गई। दुआ मिलती है खिदमत की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की ऐसी खिदमत की कि दुआ मिल गई। हजरत रबिया इब्ने काब ने ऐसी खिदमत की कि दुआ मिल गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा की हयात तैयबा के गोशों को अगर आप देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, अक्ल दंग रह जाएगी। इश्क के मामले में, इश्क रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में इतने ऊंचे मकाम पर फाइज थे, इतने ऊंचे मकाम पर कि जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा हज के लिए तशरीफ ले गए तो मक्का मुकर्रमा में गारे सौर में भी गए, लेकिन जब गारे हिरा में गए तो चूंकि वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा क़याम करते थे, 40-40 रोज सरकार का क़याम वही रहता था, तोशा लेकर चले जाते थे और गारे हिरा में इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते थे। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा गारे हिरा पहुंचे तो सबसे पहले अपना मामा उतारा, उसे किनारे रखा, सदरी उतारी, फिर उसके बाद कुर्ता उतारा, फिर उसके बाद बनियान उतारा और सिर्फ पायजामे में उस जमीन पर लौटने लगे और कहने लगे, पता नहीं मुस्तफ़ा का यहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किस जर्रा ने बोसा लिया हो, शायद मुझे उसकी कुछ खैरात नसीब हो जाए। सोचो, ये इश्क रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो मदीने की गलियों के अंदर कुछ जारो कश जो है वो झाड़ू लगा रहे थे। एक के हाथ से झाड़ू ले लिया और मदीने की गली में झाड़ू लगाने लगे। और फिर जब ये बात याद आती तो कहते, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करो। ये इश्क। और फिर इनके मकाम को समझने वाली ज़बात को देखो आप। क्या ऐसा नहीं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा मेरे पीरो मुर्शिद हैं तो मैं उनके बारे में ही सब कुछ कह रहा हूं? नहीं। कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के खलीफा, जो हज के अलावा वहां पहुंचने के बाद कभी मदीना उन्होंने छोड़ा ही नहीं। एक आध मर्तबा आला हजरत से मिलने के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, लेकिन जब पता चला कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा मदीने मुनव्वरा आ रहे हैं तो कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के इस्तकबाल के लिए कई किलोमीटर का सफर करके पहले पहुंच गए कि मैं मुफ्ती आज़म का इस्तकबाल करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ऊंचे मकाम पर वो फाइज थे, कितने ऊंचे मर्तबे पर। मियाँ कहना बहुत आसान है शरीयत पर अमल करना, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसानी पैदा कर दे उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं। हम लोगों का हाल ये है कि चंद उमरा बुला लें तो अपनी किस्मत पर नाज करें, चंद उमरा से मुलाकात हो जाए तो अपनी किस्मत पर नाज करें। कभी कोई हमें गवर्नर कह दे कि हम मिलने आ रहे हैं तो हम उसका मैसेज भेजेंगे सबको कि आज इतने बजे गवर्नर साहब हमारी जियारत को तशरीफ लाने वाले। लेकिन वाह मुफ्ती आज़म हिंद आपकी अजमतों पर कुर्बान। गवर्नर ने, यूपी के गवर्नर ने बरेली शरीफ के अंदर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से मिलने की तड़प के साथ मदीने मुनव्वरा जब बरेली शरीफ जब वो पहुंचा तो किसी ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा को इत्तला दी। जब आप रिक्शे पर सवार हो चुके थे, कहां जा रहे थे? एक बीमार गरीब को देखने के लिए जा रहे थे और आकर इत्तला की गवर्नर साहब पहुंच चुके, बस अभी आने वाले हैं, वो आपकी ज़ियारत के लिए आने वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा ने फरमाया, नबी की सुन्नत पर उठने वाला कदम किसी गवर्नर के लिए वापस नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूं एक गरीब की मिजाज पुरसिश के लिए। ये बेनियाजी थी, ये कैफियत थी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। आप भी जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, हम भी जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। हम लोगों का हाल क्या है? हमारी कौम जुम्मा की नमाज के अंदर फलांग फलांग कर, छलांग छलांग कर आगे चली जाती है। हुजूर बहरुल उलूम
حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، جن کے احسان کو تادم زست سنی فراموش نہیں کر سکتے، کہ ان کی کاوشوں سے فتاوی رضویہ شریف آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری قوم تو جلدی بھول جاتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات، رئیس المفسرین کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں 10-15 روز میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی صحبت اختیار کر لوں اور کچھ باتیں سن لوں۔ تو ایسے ہی ایک دن بات چلی، اور بات چلی لوگ قدر نہیں کرتے، لوگوں میں قدر کا جذبہ کم ہو چکا ہے، بہت عجیب سچویشن ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے اور بات چل رہی تھی، تو بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی بھی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، اللہ کی نہیں، تو بندے کی کیا قدر۔ اس لیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں مرنے کے بعد، میں سارے مبلغین اور علماء کو میری اصلاح کے لیے کہوں گا کہ میری غلطی ہو تو اصلاح کر دیں، لیکن طلبہ سے کہوں گا کہ اس چیز کو زندگی بھر اپنی ڈائری میں لکھ کر کے رکھ دو۔ دو چیزیں مرنے کے بعد ملتی ہیں، دو چیزیں بولیے مرنے کے بعد، ایک قبر اور ایک قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد ہی ملے گی، اور دنیا آپ کی قدر بھی مرنے کے بعد ہی کرے گی۔ جیتے جی آپ امید مت رکھیے گا، جو اللہ کی قدر نہیں کر سکے وہ آپ کی ہماری کیا قدر کرے گا، اور یہ امید بھی نہ رکھو تو پھر کون قدر کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرے، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور وہ جب قدر کرتا ہے تو دہائیاں گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، جیسے صدیوں کے گزرنے کے بعد تاجدار کربلا کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ایسے ہی دہائیاں گزرنے کے بعد حضرت مفتی اعظم کی محبت بھی ہمارے دل میں موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھلائی کا کام کیا تو اللہ نے ان کی قدر کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اعلان ہوا کہ آج جمعہ کی نماز حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان پڑھائیں گے یا تشریف لائیں گے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو ہر طرف سے لوگوں کا جنب غفیر وہاں پر۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان پہنچے، لیکن اس وقت پہنچے جب مسجد کھچاکھچ بھر چکی تھی، باہر پبلک بے پناہ تھی، اور پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے حضور بحر العلوم سے فرمایا کہ مولانا یہیں دھوپ میں چادر بچھا دو، یہیں بیٹھ کے نماز پڑھو۔ نہیں حضور آگے، کہا نہیں مولانا یہیں ٹھیک ہے، یہیں نماز، پلان کے نہیں جانا چاہتا۔ بحر العلوم رو پڑے، اور روتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حدیث تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لوگوں کو چھلانگ کر کے آگے جانے والا گویا جہنم کے پل کو تیار کرتا ہے، اس قسم کا ارشاد رسول اعظم کا موجود ہے۔ یہ جمعہ کو پھلانگ کے نہیں جانا چاہیے، منع فرمایا کہ ہاں آگے جگہ موجود ہو تو بات الگ ہے۔ لیکن حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن عمل کرنے والی ذات اگر میں نے دیکھا ہے تو مفتی اعظم ہند کی ذات کو میں نے دیکھا۔ اب آپ اور ہم یہاں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد نیاز بھی تناول کریں گے، اور جب بھی آتے ہیں تو پانی بھی پیتے ہیں۔ اب یہاں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے تقوی کو دیکھو، اور آپ جب بھی آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یہ معمول بنا لیں۔ اور آج میرا پیغام آپ کو ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اور مسجد سے نکلو تب بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ دعا تو پڑھتے ہیں، درود و سلام بھول جاتے ہیں، اسے یاد کر لیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان اور حضور محدث اعظم علیہ رحمہ دونوں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، دونوں ایک مسجد۔ ایک صاحب چائے لے کر کے آئے، انہوں نے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو پیش کیا تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے چائے پی لی۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو چائے پیش کیا تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ چائے لے کر مسجد کے باہر چلے گئے، اور پھر جو فرمایا وہ سنیے آپ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محدث صاحب نے اعتکاف کی نیت یقیناً کی ہوگی اس لیے پی رہے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس لیے میں باہر آ کر کے اسے پی رہا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ عز و جل کا خوف تھا، یہ شریعت پر عمل تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کو جو چیز پسند وہی محب کو بھی پسند ہوتی ہے۔ ہم تو دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے نا بہت دور، بہت دور۔ اس کو غریبوں سے محبت ہے، غریب تو اچھا نہیں لگتا، فقیر تو اچھا نہیں لگتا، لیکن آئیے میں آپ کو سناؤں، یہ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، دارالعلوم اشرفیہ وہاں سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کو لوگوں نے بلایا تھا، حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ بیٹھے بیٹھے حضرت جہاں بھی جاتے تھے تعویذات کے لیے قطار لگ جاتی تھی اور حضرت تعویذ عطا فرماتے تھے۔ ابھی حضرت تعویذ لکھ رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت موجود ہے، ایک غریب پریشان حال دور بیٹھا تھا، تعویذ لے لے کر کے لوگ کھسکتے جاتے، وہ آہستہ آہستہ آگے آ جاتا،
پھر جب ایک دم قریب آیا تو حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے کہتا ہے حضرت میری 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے, ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا, آپ کوئی تعویذ عطا فرما دیں. حضرت فرمایا بناتا ہوں. اب حضرت اس کے لیے بنانے جا رہے تھے, وہ چپ چاپ خاموشی سے نکل کے چلا گیا. حضرت اس کے لیے تعویذ بنا رہے ہیں, وہ چپ چاپ نکل گیا. اب حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ تعویذ بنانے کے بعد پوچھتے وہ غریب کہاں گیا, اور وہ اتنی تیزی سے نکل گیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی, اور کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اس کو. اب حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ پریشان, وہ غریب کہاں گیا, وہ غریب کہاں گیا, وہ غریب کہاں گیا, وہ غریب, بار بار ہر 2-3 منٹ میں وہ غریب کہاں گیا, دوسروں کو تعویذ دے رہے وہ غریب کہاں گیا, وہ غریب کہاں گیا. اتنے میں قریب کے گاؤں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت کو لینے کے لیے آئے تھے, تو وہ بھی دروازے پر انتظار, جلدی حضرت کو بولے, لوگ وہاں انتظار کریں, جلدی بولے. حضرت بولے پہلے وہ غریب بولا, وہ کہاں گیا, وہ غریب کہاں گیا, بار بار ایک ہی سوال. پھر جب وقت بہت زیادہ ہو گیا تو حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے لوگوں سے کہا اس غریب کو تلاش کرو, میں ابھی آتا ہوں. اور گئے لوگوں کے ساتھ جا کر کے وہاں کچھ لوگوں کو داخل سلسلہ کر کے واپس پلٹے, اور حضرت فرمایا وہ غریب کہاں گیا, ملا نہیں ملا. تو کافی دیر کے بعد وہ غریب آیا. حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں, مسکرانے لگے. تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضور میں عرض کر کے چلا گیا تھا, تھوڑا سوچا بھیڑ بھاڑے بعد میں آ جائے. پھر لوگوں نے کہا تجھے حضرت اتنا یاد کر رہے تھے, اتنا یاد کر رہے تھے, تو نے حضرت کو پریشان کر دیا. کہا نہیں پریشان کیا, میں چلا گیا تھا, میں سوچا بعد میں بھیڑ بھاڑے آ کے بعد میں لے لوں گا. تو یہ غریبوں کی فکر تھی, یہ غریبوں کا خیال تھا. اب میں نے جب غور کیا کہ اتنا غریبوں کا خیال اور گورنر کی کوئی فکر نہیں, تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں مجھے تلاش کر لو. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.